ڈانٹو مت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت غور سے سنیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک جریج نامی عابد تھا۔ تو پہلے دور میں جب بنی اسرائیل ہوتے تھے نا، ان کے عابد سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنا ایک عبادت خانہ بنا کے اس میں عبادت کرتے تھے مخلوق سے ہٹ کر، جس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں منع ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اعتکاف میں، بس سال میں ایک دفعہ سب سے کٹ کے اعتکاف میں چلے جاؤ۔ اب تو وہاں بھی رہبانیت ختم ہو گئی، وہاں پہ بھی سارے دوست بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا ہوتا ہے، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو وہ عبادت خانے میں اپنی عبادت کرتا تھا، اور بڑا متقی پرہیزگار، اور اس کی عبادت کا چرچا تھا۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی بوڑھی والدہ باہر آئی، آواز دی، اے جریج، اے جریج۔ سرکار فرماتے ہیں جریج نماز میں تذبذب کے عالم میں آ گیا کہ میں رب کی اطاعت میں مشغول رہوں یا توڑ کر ماں کو جواب دوں۔ فیصلہ یہ اس کے دل نے کیا کہ میں نماز جاری رکھتا ہوں، پھر جواب دے لوں گا۔ نماز ختم کی، ماں جا چکی تھی۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ماں آئی اور وہ عبادت کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آواز دی، توجہ نہیں کی، ماں جلال میں آ گئی۔ بوڑھی خاتون تھی نا، بس جلال آ گیا۔ کہنے لگی کہ اے جریج، اللہ تجھے فاحشہ عورت کا منہ دکھائے۔ بد دعا دے کے چلی گئی۔ اب کچھ اس جریج کے حاسدین تھے ادھر ہی، وہ اس سے جلتے تھے۔ انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو بلایا، انہوں نے کہا ہم تجھے ٹارگٹ دیتے ہیں، اگر تو اس کا ایمان خراب کر دینا تجھے اتنا اتنا پیسہ دیں گے۔ وہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ابھی دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ وہ حسینہ عالم پہنچ گئی میک اپ شیک اپ کر کے، اور وہ جریج کو لبھانے لگی۔ جریج نے توجہ ہی نہیں کی اس کی طرف بالکل۔ اب اس کو بڑا گلٹ فیل ہوا کہ یہ کیا ہوا، میں تو بڑے دعوے کر کے آئی تھی۔ وہ باہر گئی، اس نے ایک چرواہے کو دیکھا، اس کو برائی کی دعوت دی، اس کے ساتھ زنا کیا۔ حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ بچے کو لائی لوگوں کے سامنے، لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کیا، نے اس کو اندر سے نکالا، خوب مارا پیٹا اور اس کا حجرہ گرا دیا، سارا عبادت خانہ، وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، مٹی کی اینٹوں سے سب گرا دیا۔ اب جریج پٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ جب پیٹ پاٹ کے تھک گئے نا، سب نے اپنے ہاتھ کی کھجلی ختم کر لی، تو پھر ایک بولا، کہنے لگا تو نے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا کس کے ساتھ کیا ہے؟ کہا اس کے ساتھ۔ دلیل کیا ہے؟ تیرا بچہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ میری مدد کر۔ اللہ نے دل میں الہام فرمایا، آپ بچے کے پاس گئے اور کہا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اور وہ بولنے لگا۔ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں، میری ماں نے اس کے ساتھ جا کے زنا کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی لوگوں نے یہ سنا تو اس کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اور جریج کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر مسح کرنے لگے برکت کے لیے، اور کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا حجرہ سونے کا نہ بنا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی مٹی کا ہی بنا دو بس۔ اب آپ اس پہ غور کریں، اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلا؟ جریج نے اپنی ماں کی نافرمانی کا قصد ارادہ نہیں کیا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس وقت مجھے اللہ کے حق کی رعایت کرنی ہے یا ایک مخلوق کے حق کی رعایت کرنی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ علم رکھتا تو نماز توڑ کے اپنی ماں کو جواب دیتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کے حق میں کوتاہی ہو جائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، لیکن بندے کے حق میں کوتاہی ہو، بندہ مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے حق کی رعایت ہوتی ہے، تو اس کو نماز توڑ دینی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قصور اس کا نہیں تھا، اس نے تو اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہوئے ماں کو جواب نہیں دیا، نافرمانی نہیں، بدتمیزی کا ارادہ نہیں، لیکن ماں کی طاقت دیکھیں کہ ایک عبادت گزار جو معروف ہے، جب ماں کی زبان سے الفاظ نکل گئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کی طاقت